نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. کیا غامدی صاحب کے خیالات کو ہم اجتہادی طور پر قبول کر سکتے ہیں کہ ان کا ایک نیا اجتہاد ہے, وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ اپنے نئے ٹولز استعمال کرتے ہیں اور مجتہد مطلق ہو کر اپنے نئے نئے جو خیالات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں, تو اس کو ہم کیوں نہیں وہ گنجائش دیتے جو ہم دیگر فقہا کے بارے میں کہتے ہیں, جیسا حدیث میں آیا ہے اور امت کا اتفاق ہے کہ اگر قاضی, امیر, مسلمانوں کا حکمران, مسلمانوں کا خلیفہ یا کوئی مجتہد عالم کوئی فیصلہ کرے اور اس میں اگر غلطی ہو تو اس کو بہرحال ایک ثواب ملتا ہے, اور اگر وہ درست ہو تو دوہرا ثواب ملتا ہے. تو ایک ثواب تو اس کو بہرحال ملتا ہے, غلطی کر لے تب بھی. تو کیا غامدی صاحب کی کسی بات کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے؟ تو نمبر ایک, یہ اجتہاد کا دائرہ, اجتہاد جہاں کیا جاتا ہے اس کا دائرہ قطعیات کے علاوہ ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ چونکہ غامدی صاحب جن چیزوں میں اجتہاد کرتے ہیں وہ قطعیات کے اندر ہیں, یعنی اجماع امت, حدیث متواترہ اور قرآن کی آیات کی وہ تفسیر جن پر اجماع ہو چکا ہو. تو چونکہ وہ ان کا عمل دخل دست درازی ان میں بھی ہے, اس لیے جو یہ بات نہیں بیٹھ سکتی ان کے لیے. کوئی بھی مجتہد یہ کام نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ چیزیں معلوم الدین بالضرورہ سے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ خود ان کے اجتہاد کو, یعنی یہ مان لیا جاتا کہ کوئی دائرہ ان میں اجتہاد کا ہے اور اس پہ اپنے دائرے میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں مجتہد ہونے کی حیثیت سے کام, اور ہم اجتہادی مسائل میں ہی کام کر رہے ہیں, تو بھی ان کی علمی سطح یا ان کا جو مقام ہے اس پہ جو کمزوریاں ہیں علمی حساب سے, جیسا عرض کیا کہ اکثر ان کی چیزیں دوسرے لوگوں کی کتابوں سے اخذ کی ہوتی ہیں اور وہ بغیر ریفرنس کے اپنے نام سے اس کو بیان کرتے ہیں, اور اس دھڑلے سے کرتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید بالکل الہامی بات ہے اور ان کا نیا اچھوتا خیال ہے, جو عموماً نہیں بلکہ ہمیشہ ہی تقریباً وہ کسی اور کا ہوتا ہے, جو وہ بڑے اطمینان سے پلیجرائز کر کے, جسے سرقہ کہتے ہیں عام الفاظ میں, لے لیتے ہیں اور پھر اس کو بغیر حوالے کے بیان کرتے ہیں اپنا بنا کر, اور بہت اس کو جس شد و مت سے وہ بیان کرتے ہیں دوسرے لوگ اس پر اشش کرتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں. بہرحال تو اب اس کے نتیجے میں ان کی جو علمی سطح ہے وہ پتہ چل جاتی ہے. یعنی وہ قرآنی آیات پڑھتے ہیں, تجوید تو چھوڑ دیجئے, وہ تو بالکل ہی ان کی ناکارہ ہے, اللہ معاف فرمائے. کوئی قرآن کی ایک آیت بھی وہ بغیر غلطی کیے ہوئے نہیں پڑھتے, پڑھ نہیں سکتے ہیں سورہ فاتحہ سمیت. تجوید کی غلطی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تجوید پڑھی نہیں ہے, اور ظاہری بات ہے ان کے نزدیک اس کی شاید اہمیت بھی نہ ہو, واللہ اعلم. لیکن خود عربی زبان بھی ان کی بڑی بڑی غلطیاں انہوں نے کی ہیں, اس پر باقاعدہ لکھا گیا ہے تفصیل سے, کیسی موٹی موٹی غلطیاں وہ کر جاتے ہیں عربی زبان کی, اور بار بار بتاتے رہنے کے باوجود بھی وہ ان کو یاد نہیں ہوتی, ذہن میں نہیں ہوتی, تو وہ عبارت غلطی پڑھتے ہیں. فرجالون اور رکبانہ, فرجالون اور رکبانہ کرتے رہیں گے, یا فمن اضطر غیر باغ کو بار بار غلط طریقے سے پڑھتے ہیں. تو وہ یعنی وہ ایک آدمی جو کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی قرآن کے ساتھ لگا دی, وقف کر دی ہے, حافظ نبی ہو, تو ان باتوں کو جن کو وہ بار بار بیان کرتا ہو, جو اس نے اپنا اصول بنا لیا ہو, اس کو تو بیان کرتے ہوئے کم از کم ان 4, 5, 10, 15 آیتوں کو تو پکا کر ہی لیتا ہے کہ کم از کم ان کو تو پڑھتے ہوئے غلطی نہ کروں. الا من استر کرتے رہتے, الا من استر, اب کیا کہا جائے. تو یہ ان کا علمی سطح ہے اور لیول ہے. ان کے پاس انداز بیان کے علاوہ, اور ظاہر بات مطالعہ ان کا ہے کافی کچھ, انہوں نے انگریزوں کو بھی اور مختلف مذاہب کے لوگوں کو بھی پڑھا ہے, اور اسی طرح سے فلسفے وغیرہ کو بھی دیکھا پڑھا ہے, شاعری بھی پڑھی ہے, ادب بھی ان کے پاس ہے, یعنی علمی ادب اردو کا اور عربی کا بھی. تو ایسا تو نہیں کہ وہ بالکل کچھ نہیں جانتے, لیکن جو اجتہاد کے لیے سطح چاہیے وہ اس کے, یعنی اگر 10 حصے کیے جائیں تو وہ اس کے دوسرے حصے, تیسرے حصے پہ بھی نہیں پہنچتے, اس لیے مقبول نہیں ہوں گے اس حوالے سے. یعنی قبول نہیں, مقبول سے مراد ہے کہ فیمس تو وہ بہت ہے ماشاء اللہ,
مشہور ہیں، مقبول نہیں ہیں۔ مقبول ہوتے ہیں کہ جب آپ کی وہ بات اہل علم میں قبول ہو۔ تو بہرحال، اور اصل مقبول تو ہوتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو۔ لیکن مشہور ہونا الگ بات ہے اور مقبول ہونا الگ بات ہے۔ شہرت ہو جاتی ہے لیکن قبولیت، ہو سکتا ہے آپ کو زندگی میں نہ ملے شہرت، لیکن قبولیت ہوتی ہے۔ جیسے امام بخاری کو زندگی میں کوئی شہرت نہیں تھی، بلکہ ان کو اپنی جان بچانے کے لیے باقاعدہ بھاگنا پڑا، اپنے آپ کو چھپانا پڑا، اپنے گاؤں میں جا کے گھر کے اندر چھپ گئے، لوگ ان کی جان کے در پہ تھے، کوئی شہرت نہیں۔ لیکن یعنی عوام بھی بعد میں کتنی مقبولیت تھی اللہ کے نزدیک، اس کا فیصلہ تو امت خود ہی کر سکتی ہے۔ تو علمی طور پر وہ چونکہ اس سطح پر نہیں ہے، تو اس لیے اجتہاد، اگر اجتہادی مسائل ہو تب بھی، تو اس لیے ان کو یہ مقام دینا محل نظر ہی ہوگا اور قبول نہیں کیا جا سکے گا، مجبوری ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اخلاص سے وہ کام کر رہے ہیں، تو یقیناً سونر اور لیٹر ان چیزوں کو ریئلائز کر کے وہ آگے دوبارہ اپنی اس ڈائریکشن کو درست کریں گے۔ اللہ ان پر بھی فضل فرمائے اور امت پر بھی فضل فرمائے۔